ساحل اور امارہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تو اسامہ نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک آیتیں پڑھ رہا تھا۔ آیت مکمل ہوئی تو وہ دونوں خود ساحل کے قریب آ گئے۔ میں نے تم سب سے کہا تھا نا کہ یہ آیات جو میں نے تمہیں دی ہیں اپنے پاس رکھو۔ امارہ نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بالکل ذہن سے نکل گیا۔ خوف نے تو جیسے ہماری عقل کو ہی معاف کر دیا۔ اسامہ امارہ کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف گہری نگاہ ڈالی۔ وہ خوف تو میں تم دونوں کے چہروں پر پڑھ رہا ہوں۔ خوف کو خود پر اس طرح حاوی کرو گے تو ان بدروحوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ویسے یہ سب کیسے ہوا؟ ساحل نے اسامہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اسامہ نے ساحل کی بات سن کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کا مطلب ہے کہ زرغام کو ہمارے ارادے کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے ہمارے لیے جال بننا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم بھی سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ سانپ تو غائب ہو گئے ہیں، مگر وہ ماورائی مخلوق تو ہمارے آس پاس موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے، ساحل نے کہا۔ اسامہ نے ساحل کے شانے پر تھپکی دی۔ سمجھ لو کہ ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا ہے۔ اب ہمیں اپنی دفاعی قوت کو اور بھی بڑھانا ہوگا اور حملے کی طاقت کو بھی۔ پھر اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ ابھی تک اڑا ہوا تھا۔ تم ادھر آؤ میرے ساتھ، اور عارفین تم ساحل کے ساتھ رہو، مگر ایک دوسرے کی نظروں میں ہی رہنا ہے۔ ساحل اور عارفین ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور اسامہ اور امارہ ایک درخت کے ساتھ پشت لگا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، گھنے درختوں کے جھنڈ میں بھی دیکھا، مگر انہیں کوئی معمولی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ سناٹے میں پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسامہ گاڑی کے قریب آیا۔ گاڑی کی حالت واقعی بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی کی باڈی پر ہاتھ پھیرا۔ یہی پتھر اگر تمہیں یا ساحل کو لگتے تو کیا؟ امارہ نے کہا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پتھر بڑے سائز کے تھے اور بہت تیز رفتاری سے گاڑی سے بجے ہیں۔ گاڑی تو پہلے ہی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور اب تو اور بھی مشکل ہو جائے گا، اسامہ نے کہا۔ تو ہم کیا اس جنگل میں بھٹکتے رہیں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، اور اگر نہ نکلی تو ہمیں پیدل چلنا ہوگا۔ فی الحال تو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ ماورائی مخلوق ہے کون سی جو ہمارا راستہ روک رہی ہے، اسامہ نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ چاروں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے، اور پھر عارفین نے چڑھ کر کہا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس طرح بیٹھ کر کسی ناگہانی آفت کا انتظار کریں۔ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ آؤ مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل بھی چڑھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے نا ہم اس وقت کسی شیطانی طاقت کی زد میں ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکالنے لگے تھے۔ عارفین جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ زمین پھٹے اور ہم اندر دھس جائیں۔ غیبی مخلوق سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کھڑے کھڑے کچھ پلان نہیں کر سکتے، ہمیں بس کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اسامہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تم آپس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ تم دونوں گاڑی چیک کرو، میں اور امارہ اطراف پر نظر رکھتے ہیں۔ ساحل اور عارفین دونوں مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی نقص سمجھ میں آئے تو ٹھیک کریں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ عارفین بونٹ بند کر کے ساحل کے پاس آیا۔ تم گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو، ہم مل کر دھکا لگاتے ہیں۔ اس نے امارہ اور اسامہ کو اشارے سے بلایا، پھر ان تینوں نے مل کر دھکا لگایا۔ تھوڑا سا دھکیلنے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تینوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، مگر تھوڑی دور جا کے گاڑی پھر رک گئی۔ ان تینوں نے ایک بار پھر دھکا لگایا، مگر اس بار کوئی فائدہ نہ ہوا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ عارفین نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکلا اور سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے بغیر ہم کیسے زرغام کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ اسامہ ساحل کے قریب آیا۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا سامان نکال کر پیدل ہی چلتے ہیں۔ مین سڑک تک پہنچ کر شاید کوئی سواری مل جائے۔ ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی سامان گاڑی میں ہی پڑا رہے۔ امارہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی رائے لی۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اور عارفین نے گاڑی سے اپنا بیگ لیا اور اس میں اپنی ضرورت کا سامان چیک کرنے لگے۔ اسامہ نے بھی پھرتی سے اپنا بیگ پیک نکالا اور وہ بھی اپنا سامان چیک کرنے لگا۔ امارہ نے بھی اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا لیا۔ اسامہ، عارفین اور ساحل نے اپنے اپنے کمروں سے اپنے اپنے بیگ باندھ لیے۔ گاڑی میں ایک بیگ پیک ایکسٹرا پڑا ہوا تھا۔ اسامہ نے وہ بیگ اٹھایا اور امارہ کی طرف بڑھایا۔ اپنا ہینڈ بیگ کا سامان اس میں ڈالو اور جلدی کرو، تم یہ ہینڈ بیگ کہاں سنبھالتی پھرو گی؟ امارہ نے تاخیر کیے بغیر اپنا ہینڈ بیگ کا سارا سامان بیگ پیک میں ڈالا اور جلدی سے اسے اپنی کمر پر باندھ لیا۔ اسامہ نے گاڑی لاک کی اور وہ سب وہاں سے پیدل نکل گئے۔ سورج نکل چکا تھا، اس کی شعاؤں میں بھی زیادہ حرارت نہیں تھی۔
اس کی کرنیں سرخی مائل ملگجی سی روشنی کے ساتھ درختوں میں بکھر رہی تھیں۔ وہ سب ابھی اپنی گاڑی سے 10 فٹ کے فاصلے پر ہی گئے تھے کہ ایک خوبصورت سے نظارے نے ان کی آنکھیں چندھیا دیں۔ ان کے چاروں طرف درختوں پر، زمین پر، ان کے پورے وجود پر سورج کی کرنیں 7 رنگوں کے ڈاٹس کی صورت میں بکھری ہوئی تھیں، جو تیزی سے رنگ برنگے موتیوں کی طرح ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ امارا نے ان رنگ برنگے ڈاٹس سے بھری فضا کی طرف دیکھا جو کسی بارش کی طرح زمین پر جیسے برس رہے تھے۔ وہ روشنی کے ہوائی موتی جن سے ہاتھ آر پار ہو سکتا تھا، ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ امارا نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا جہاں وہ ڈاٹس ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ بیوٹیفل! امارا جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ عارفین نے اپنے دونوں بازو سیدھے پھیلائے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ہمارے اوپر موتیوں کی بارش کر دی ہو، مگر یہ ہے کیا؟ اسامہ اور ساحل خاموش کھڑے مبہوت نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان سے کوئی حرف ادا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ روشنی کے ان ڈاٹس کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم نہ کر پائے تھے کہ وہ رنگ برنگے ڈاٹس رنگ برنگی خوبصورت تتلیوں میں بدل گئے۔ اوہ میرے خدایا، مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر وہ پیچھے کہاں ہٹتا؟ ان کے ارد گرد ہر طرف تتلیاں ہی تتلیاں تھیں، پوری فضا جیسے تتلیوں سے بھر گئی تھی۔ تتلیاں ان کے بیچ میں اس طرح پھیلیں کہ وہ چاروں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ خوبصورت تتلیاں کسی بڑی آفت کی نشاندہی ہیں۔ ان سب نے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ امارا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تتلیاں اس کے بازوؤں، ہاتھوں اور چہرے پر چمٹ جاتی اور وہ چیختے ہوئے انہیں ہاتھوں سے اتارنے لگتی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز سے اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگی، عارفین، ساحل۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی کے شانے سے جا لگی۔ خوبصورت تتلیوں میں گھرا ذرا ذرا سا اسے اسامہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ امارا کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ اسامہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسامہ نے امارا کا ہاتھ تھامے رکھا اور دھیرے دھیرے ان تتلیوں میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تتلیاں اپنی جگہ چھوڑ کر مخالف سمت میں اڑنے لگیں۔ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح ہوا میں ایک ہی جگہ آنا شروع ہو گئیں اور پھر ایک خوبصورت لڑکی کے سراپا وجود میں تبدیل ہو گئیں، جس نے ایک خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا جس میں تقریباً وہ سارے رنگ تھے جو تتلیوں میں تھے۔ ساحل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وشا! وہ اپسرا تھی، آسمان سے اتری پری جیسی۔ اس کا حسن طلسماتی تھا، آنکھوں میں جیسے ستارے جگمگا رہے تھے۔ چہرے پر جتنا نور تھا اتنی ہی معصومیت بھی تھی۔ پتلی سی کمر لمبے سیاہ بالوں میں چھپ گئی تھی۔ وہ زمین پر قدم رکھے بغیر ہوا میں اڑتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی۔ اسامہ اور امارا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھے اور اسے بازو سے کھینچنے لگے۔ ساحل، تم اس سے دور رہو، اس کی کوئی بات مت سننا۔ مگر ساحل جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ بھی وشا کی بات سننا چاہتا تھا۔ وشا اس کے قریب آئی اور انتہائی معصومیت سے بولی، جب ہم زندگی میں ایک ہونے لگے تو بھی یہ لوگ ہمارے بیچ میں آ گئے، اور مرنے کے بعد جب ہماری روحیں ملنے لگیں تو بھی انہوں نے تمہیں میرا نہ ہونے دیا۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تمہاری جان لے لوں، مگر تم اس وقت تک میرے نہیں ہو سکتے جب تک تم دل سے میری طرف نہ بڑھو۔ یہ کہہ کر وشا نے اپنے دونوں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھائے۔ تم ان سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، تمہاری خوشی کے لیے ان سب کی جان بخش دوں گی۔ ساحل نے شرربار نگاہوں سے وشا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے کہ تم نے جادو سے مجھے اپنے بس میں نہیں کیا، مجھے موقع دیا کہ میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا سکوں۔ میں اس جیتی جاگتی وشا سے پیار کرتا تھا جو معصوم تھی، جس کے دل کی کیفیت اس کی آنکھوں میں امڑ آتی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ میں احساسات کا بندھن تھا۔ مگر تم، یو آر اے وچ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ہماری جان کیا بخشو گی؟ زندگی بچانے والا تو خدا ہے۔ ساحل کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ وشا کی روح روشنی کسی رفتار میں اس سے پیچھے ہٹی۔ وہ غصے کی آگ میں دہکنے لگی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے زاویے بگڑ گئے، ستاروں سی چمکتی آنکھیں جیسے آگ برسانے لگیں۔ وہ کسی چڑیل کی طرح چنگھاڑی اور اس کے سامنے کے 2 دانت کسی ویمپائر کی طرح لمبے اور نوکیلے ہو گئے۔ ایک بھونچال سا آ گیا، پوری فضا گرد آلود ہو گئی، درختوں کے جھنڈ ادھر ادھر لہرانے لگے۔ اسی گرد آلود فضا میں سفید غبار سا دکھائی دیا جو وشا کے قریب آنے پر حوریہ کے سراپا وجود میں بدل گیا۔ ساحل، عارفین، اسامہ اور امارا نے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کرتے، اچانک ہی فضا میں سیاہ غبار نمودار ہوا
اور وہ اس قدر تیزی سے پھیلا کہ چند ہی ساعتوں میں اس نے ان چاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس سیاہ غبار میں ان کا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو ادھر ادھر مارتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ بمشکل آواز نکال کر وہ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ سیاہ غبار میں وہ حرارت نہیں تھی جو اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کو پگھلا دیتی تھی۔ شاید وہ شیطانی مخلوق ان چاروں کو ابھی مارنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے جب کسی غیبی وجود نے ان چاروں کو اٹھا کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں اور پھر تھوڑے ہی فاصلے کے بعد انہیں زمین پر پٹخ دیا، مگر وہ چاروں سیاہ غبار کی لپیٹ میں ہی تھے۔ بالکل ایسا تھا جیسے رات ہو گئی ہے، سیاہ رات جیسی پورے چاند کے بعد ہوتی ہے۔ وہ سب اپنے اپنے اندھیروں میں کھوئے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ اب سانس لے سکتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے مگر جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسامہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود میں موجود پراسرار قوت کا تصور کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے جسم سے ایک روشنی کی شعاع نکلی اور اس کے آس پاس کا اندھیرا چھٹ گیا۔ عارفین، ساحل اور امارہ کو بھی اسی طرح کی روشنی کی شعاع دکھائی دی۔ اس کے بعد ان کے آس پاس کا اندھیرا بھی چھٹ گیا۔ ان چاروں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے مگر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ امارہ سب سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی کمر پر اس کا بیک پیک بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں ہی ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ امارہ کا سانس پھول رہا تھا اور زبان بھی خشک ہو رہی تھی۔ ٹانگیں بھی بے جان ہو رہی تھیں اور ایک درخت سے پشت لگائے بیٹھ گئی۔ اسے سامنے سے اسامہ آتا دکھائی دیا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے بھی اسے دیکھا تو دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اسامہ اس کے قریب آیا تو اس نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ بچانے والا تو خدا ہے، ورنہ تو ہم ہمزاد کے حملوں کی زد میں ہیں۔ آؤ میرے ساتھ عارفین اور ساحل کو ڈھونڈتے ہیں۔ امارہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے آگے بڑھی۔ میری ٹانگیں بے جان سی ہو رہی ہیں، زبان بھی خشک ہو رہی ہے، میرا بیگ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ میرے ساتھ آؤ، ساحل اور عارفین کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی زیادہ دور نہیں ہوں گے، مل جائیں گے۔ پھر گاڑی تک جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیگ وہیں گرا ہو، اور پانی بھی دیکھ لیں گے۔ امارہ مری مری سے آواز میں بولی، پانی تو سارا۔ اسامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں کہ بوتلیں خود بخود خالی ہو گئی تھیں، مگر ٹھیک طرح سے دوبارہ دیکھیں گے، شاید پانی مل جائے۔ امارہ ساحل کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اسامہ عارفین اور ساحل کو پکارتا رہا۔ وہ دونوں انہیں جلد ہی مل گئے۔ ساحل اور عارفین کا بھی سانس پھولا ہوا تھا، ان کی بھی جسم نڈھال تھے۔ میں تو اس اندھیرے کو قبر کا اندھیرا سمجھ بیٹھا تھا، بس حساب کتاب والے فرشتوں کا انتظار تھا کہ کہیں سے روشنی کی شعاع اندھیرے میں داخل ہوئی اور ہم اس موت کے اندھیرے سے باہر آ گئے۔ ویسے وہ سب تھا کیا؟ کس نے ہماری مدد کی؟ عارفین نے کہا۔ وہ سب چھوڑو، گاڑی تک چلتے ہیں، امارہ کا بیگ کھو گیا ہے، اسامہ نے کہا۔ ساحل نے تذبذب کی کیفیت میں کہا، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے اور آپ پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسامہ ساحل کے قریب آیا۔ ہم چاہے آگے جائیں یا پیچھے، وہ ہمزاد ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، وہ ہم پر حملہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زرغاؤں ہماری موت کا حکم سنا چکا ہے، امارہ کے پاس اس کا بیگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری گاڑی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، ساحل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ عارفین دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ اور امارہ بیگ لے آئیں، میں اور ساحل ادھر ہی آپ دونوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ساحل نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا۔ پاگل مت بنو، ہم سب کا اکٹھا رہنا ضروری ہے۔ عارفین بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمزاد ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر چلنا انہیں مزید دشوار لگ رہا تھا۔ اس بھیانک سیاہ غبار نے ان کے جسموں سے توانائی ختم کر دی تھی۔ گھنے درختوں کے چوڑے تنوں نے راستے مزید پیچدار بنا دیے تھے۔ انہیں دور سے اپنی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ساحل بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چل رہا تھا کہ ایک دم اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ ایک سفید سایہ اس کے قریب سے تیزی سے گزرا۔ ساحل اسے نظر انداز کر کے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عارفین کے قریب سے بھی ایک سفید غبار تیزی سے گزرا۔ عارفین کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ چلتا رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو کے چلنے لگے۔ پھر ایک سفید سایہ ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امارہ اور اسامہ کے درمیان سے گزر گیا۔
امارہ چیخ کر اسامہ سے پیچھے ہٹی تو وہ سایہ فضا میں غائب ہو گیا۔ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، چلتے رہو، ڈر کے روکو مت، ہمیں ان ہمزادوں کا سامنا کرنا ہے۔ امارہ ڈری ڈری اسامہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ موت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، اس لیے انہیں ہر ڈر کو ختم کر کے آگے بڑھنا تھا۔ وہ رہی سامنے گاڑی۔ ساحل نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاروں جلد ہی گاڑی تک پہنچ گئے۔ ساحل اور عارفین گاڑی کے دروازہ کھول کر پانی ڈھونڈنے لگے۔ پانی نہ ملا، مگر امارہ کا بیگ گاڑی کے پاس ہی پڑا تھا۔ امارہ نے اپنا بیگ کمر پر باندھ لیا۔ گاڑی میں ایک ڈبے میں سیب تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عارفین نے 4 سیب نکال لیے۔ اس نے تینوں کو ایک ایک سیب دیا اور گاڑی لاک کر دی۔ زرغام اپنے خاص عمل سے فارغ ہونے کے بعد ساجد کو پکارتا ہوا لیونگ روم میں آیا۔ ساجد باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زرغام کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ زرغام صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زرغام کے قریب عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ صاحب، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ زرغام نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ نہیں، آج ناشتے کے لیے دل نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اورنج جوس لے آؤ، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں۔ جی بہتر۔ ساجد سر جھکائے کچن کی طرف چل پڑا۔ زرغام اپنے بیڈ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا شیطانی ذہن کچھ پلان کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھیل رہی تھیں۔ انسانوں کو میں جب چاہوں اپنی شیطانی طاقتوں سے مسل سکتا ہوں، مگر یہ ہمزاد میری شیطانی طاقتوں کو للکار سکتا ہے۔ ایک ہمزاد کا اعلان جنگ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرغام کا دماغ انہی سوچوں میں غرقوب تھا۔ ادھر ساجد کا ذہن اسے ایک شیطان سے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ وہ کچن میں بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر آج اس کے ایمان کی طاقت اسے خناس کی غلامی سے روک رہی تھی۔ اس کا ذہن اسے خطرناک عمل کے لیے مجبور کر رہا تھا، مگر اس میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین گاڑی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک بار پھر وہی سفید سائے دکھائی دیے جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، مگر وہ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھے، وہ سفید سائے پھر نمودار ہو گئے اور ان چاروں کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ ہوا میں معلق اس غیبی مخلوق نے ان چاروں کے گرد جیسے شیطانی طاقتوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ ان کے قدم اپنی جگہ گڑ گئے۔ وہ چاروں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ بھی جیسے کسی پراسرار قوت نے جکڑ لیے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے، مگر انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ 3 سفید سائے آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر وشا، حوریہ اور فواد کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بار ان کا روپ مختلف تھا۔ ان کے جسموں پر کفن تھا، چہرے زندگی کے نور سے عاری تھے۔ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے ہوں۔ ان کے چہرے کی جلد سفیدی مائل تھی، ہونٹ سلیٹی اور آنکھیں سیاہ حلقوں میں دسی ہوئی تھیں۔ ان چاروں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ نظریں اوپر نہ اٹھا سکے۔ فواد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہمیں غور سے دیکھ لو، اس روپ میں اس لیے تمہارے سامنے آئے ہیں کہ کچھ دیر بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری موت یقینی ہے، مگر تم لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مگر اب بس، تم اپنی زندگیوں کو خیر بات کہہ دو۔ وشا اور حوریہ کے بدحیت چہروں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اوپر کی طرف اڑے اور فواد نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے گرد دائرے کی شکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان چاروں نے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ تینوں شیطان ہمزاد فضا میں معلق ان چاروں کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ ساجد زرغام کے لیے گلاس میں اورنج جوس ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ کیبنٹ کے قریب کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا ذہن اسے جس کام کے لیے مجبور کر رہا تھا، اس کے لیے وہ خود میں حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زرغام اپنی گرجدار آواز میں چلایا، ساجد! ساجد نے مزید اور کچھ نہ سوچا۔ اس نے کیبنٹ سے زہر کی شیشی نکالی اور 4 قطرے اس زہر کے اورنج جوس میں ملا دیے۔ اس نے چمچ سے ایک دفعہ اسے مکس کیا اور پھر اورنج جوس لے کر زرغام کے کمرے میں چلا گیا۔ زرغام کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے ساجد سے گلاس لیا اور سٹول پر بیٹھ کے جوس پینے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اسے کسی قسم کا برا ذائقہ محسوس نہ ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ زرغام کا گلا چرنے لگا۔ وہ اپنا گلا تھام کر اکٹھا سا ہو گیا۔ زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں تک پھیل گیا۔
جس سے اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا اسٹول سے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مارے تکلیف کے زرغام کی زبان گنگ ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں ساجد سے سوال کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زہر بہت تیز تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ زرغام کے سارے خون میں پھیل گیا۔ زرغام کا چہرہ سیاہ ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور پھر وہ ساجد کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ساجد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک ہی کمرے کی چیزیں ادھر ادھر گرنے کی آوازیں ساجد کی سماعت سے ٹکرائیں تو اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرغام کھڑا تھا۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف دیکھا۔ زرغام کی لاش جو کی تو پڑی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا بھی زرغام ہی تھا، مگر اس کا جسم باطنی اور غیر مرئی تھا اور زندگی سے بھرپور زرغام کی طرح حشاش بشاش کھڑا تھا۔ ساجد کے پورے جسم سے کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاتل بن کر اپنے ہی مقتول کے سامنے کھڑا تھا۔ موت سے پہلے ہی زندگی اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ زرغام کے اس باطنی وجود کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو موت سے کچھ دیر پہلے زرغام کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے ساجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ساجد کا جسم روئی کے گولے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چھت تک لے گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے ساجد کو چھت سے زمین پر پٹک دیا۔ کمرے کی زمین ساجد کے لہو میں رنگ گئی۔ وہ بوڑھا کمزور شخص ایک ہی جھٹکے میں لقمہ اجل ہو گیا۔ وہ روحانی جسم جو انتہائی تعیش میں تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف بڑھا اور اسے چکنا چور کر کے غائب ہو گیا۔ اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب ان کے جسموں کا آگ سے فاصلہ معمولی رہ گیا تھا۔ فواد، حوریہ اور وشا ان کی اذیتوں پر ہنس رہے تھے۔ ایک ہی ساتھ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہ تینوں غائب ہو گئے اور آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ ان چاروں نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک تبدیلی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی بھی چیک کرنی چاہیے، اسامہ نے کہا۔ مشکل ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو، مگر تم اپنی تسلی کر لو، ساحل نے بے دلی سے کہا۔ اسامہ بڑے یقین کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی میں چابی لگائی۔ گاڑی پہلے سیلف سے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ان تینوں نے گاڑی کی آواز سنی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے۔ جلدی سے بیٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں، اسامہ نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اپنے اپنے بیگ لے کر پھرتی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اسامہ گاڑی کو ہوا میں اڑاتا ہوا وہاں سے نکل پڑا۔ امارہ کا سر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو وہ غصے سے بولی، آہستہ چلاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تم سنبھل کر بیٹھو، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس علاقے سے نکلنا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ اسامہ تیز سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ زرغام کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ انہیں اکا دکا گھر ہی نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تاحد نظر خالی زمینیں ہی زمینیں تھیں جن میں سرکنڈے اور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ شیشے اور میٹل سے بنے سلور کلر کے گیٹ کی طرف اسامہ نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے زرغام کی کوٹھی ہے، مگر ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ امارہ اسامہ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے تم تینوں اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے بیگ پہن لو اور اپنی پسٹل لوڈ کر لو، پھر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنی پسٹل بھی لوڈ کی اور ان تینوں نے بھی اپنی پسٹلز لوڈ کر لیں۔ ساحل اپنا بیگ سیٹ کرتے ہوئے اسامہ کی طرف بڑھا۔ یہ جو کوٹھی کے ساتھ چھوٹا سا فلیٹ ہے، یہ زرغام کے ملازم ساجد کا فلیٹ ہے، اسامہ نے بتایا۔ کوئی یہاں سے ایک دم باہر آ گیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ساحل نے ایک بار پھر اس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عارفین نے اسامہ کی جگہ جواب دیا۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر ان تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے زرغام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے اوپری منزل میں 2 کمرے ہیں، جن میں سے ایک اس کا بیڈ روم ہے اور دوسرا وہ خاص کمرہ جہاں وہ عمل و گیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح دونوں میں سے کسی بھی کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل نے امارہ اور عارفین کو سمجھایا، بہت احتیاط سے ہمیں اوپری منزل میں داخل ہونا ہے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے رسی نکالی جس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے زرغام کی کوٹھی کے بیک سائڈ کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے بالکنی کی گرل کی طرف کانٹا اچھالا۔
وہ پہلی ہی بار میں کانٹا گرل کے ساتھ اٹک گیا۔ اسامہ کو تو اس طرح کے کاموں کی خاص ٹریننگ تھی، مگر ساحل اور عارفین نے بھویں اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر عارفین نے لب تر کرتے ہوئے پوچھا، گرل تو پکی ہے نا؟ ساحل نے بے وقوفانہ انداز میں جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے تھوڑی بنائی ہے۔ اسامہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلے میں جاتا ہوں پھر تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ بندر کی طرح تیزی سے رسی سے لٹکتا ہوا گرل کی تک پہنچ گیا۔ گرل کے بالکل ساتھ ہی اس خاص کمرے کی کھڑکی تھی جہاں زرغام اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو پردہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے اطراف میں بھی نظر دوڑائی تو آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکتے ہوئے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا جہاں کانٹا اٹکا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین تو آرام سے رسی سے اوپر آ گئے، مگر امارہ کو یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسامہ نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اگر کانٹا پھسل گیا تو وہ رسی تھام لے گا، اس لیے وہ ہمت کرے۔ جب اس نے خود کو تنہا پایا تو ہمت کر کے رسی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ بھی بالکنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل نے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکا، شیشے کی ونڈو ہے، اندر جالی بھی نہیں لگی، پیچ کھول کر آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا، کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوگا۔ لاک کھول لیں گے یار۔ عارفین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر نہ کھول سکے تو میرے پیچھے آؤ۔ اسامہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے ان تینوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسامہ کے قریب آ گئے۔ یہ کھڑکی بھی شیشے کی تھی اور بغیر جالی کی تھی۔ اسامہ اور ساحل نے اندر جھانکا تو ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ کھڑکی کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا، تم ادھر کھڑکی کے قریب ہو کے اندر نظر رکھو، میں اور ساحل پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارہ ونڈو کے قریب پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ عارفین بالکنی کے قریب کھڑا نیچے کے حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ساحل اور اسامہ نے بہت مہارت سے کھڑکی کے پیچ کھول لیے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا، بہت خوب، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتے رہے؟ اسامہ نے امارہ کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اندر نظر ڈالتے ہوئے شیشہ احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاروں باری باری کمرے میں داخل ہو گئے۔ کھڑکی کے قریب زرغام کا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ امارہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پلنگ کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسامہ، عارفین اور ساحل تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو وہ بھی دم بخود رہ گئے۔ زمین پر دو لاشیں پڑی تھیں، ایک زرغام کی تھی جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یا تو سانپ نے ڈس لیا ہے یا زہر دے دیا گیا ہے، اور دوسری لاش کسی بوڑھے کی تھی جو خون میں لت پت تھا۔ اسامہ اور ساحل لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ زرغام کا چہرہ اور پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ امارہ نے سفید رومال سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور اسامہ کو دکھایا، جس میں تھوڑا سا اورنج جوس ابھی باقی تھا۔ اسامہ نے گلاس لیا اور اسے اپنی ناک کے قریب لاتے ہوئے سونگھا۔ زہر کی باس ابھی باقی ہے، اسے زہر اس اورنج جوس میں ملا کے دیا گیا ہے۔ یہ زہر کچھ دیر بعد اثر کرتا ہے، اس لیے اسے جوس پیتے وقت سمیل نہیں آئی ہوگی اور وہ غٹاٹ اسے پی گیا ہوگا۔ اس قدر ہوشیار آدمی جو دوسروں کے ذہن پڑھ لیتا ہو، وہ کس طرح کسی سے دھوکہ کھا گیا؟ ساحل نے تشویش بھرے انداز میں کہا، بھروسہ اور اعتماد بڑے سے بڑے ہوشیار آدمی کو مات دے دیتا ہے۔ اسامہ نے ساجد کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ امارہ نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی ساجد کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ ساجد ہے، زرغام کا وفادار ملازم۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسی نے زہر دیا ہوگا؟ یہ کام کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے، اور پھر اسے قتل کس نے کیا؟ امارہ نے لاش کو سر تا پا دیکھا، جس سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ اسامہ نے ساجد کی لاش کو دوسری طرف کروٹ دیتے ہوئے چیک کیا۔ اس کے سر پر پیچھے کی طرف شدید چوٹ تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے لاش کو دوبارہ سیدھا لٹایا اور اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھ کے چیک کرنے لگا۔ او مائی گاڈ! اسامہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات عیاں ہو گئے۔ وہ کھڑا ہو کے چاروں طرف نظریں گھمانے لگا، پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی۔ کیا بات ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ امارہ اسامہ کے قریب آ گئی۔ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا،
تم جانتی ہو کہ کسی نے ساجد کو چھت کی طرف لے جا کر زمین پر پٹکا ہے، اور مارنے والا اس قدر طاقتور تھا کہ جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ مارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عارفین بھی تعجب خیز انداز میں آگے بڑھا۔ زرغام کا حمزاد، جو جاتے ہوئے اپنا غصہ اس آئینے پر نکال گیا۔ تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا؟ زرغام کا حمزاد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمارہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اسامہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ فی الحال یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، میں رستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تینوں جس طرح اوپر چڑھے تھے اسی طرح سے باری باری نیچے اتر گئے۔ اسامہ نے رسی بھی کھینچ لی اور وہ چاروں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ اسامہ تو جیسے گاڑی کو بھگانے کے چکر میں تھا، مگر زرغام کی موت کے پراسرار واقعے کی مخفی حقیقت کی طرف ان تینوں کی سوچیں مرکوز تھیں۔ آخر ایسی کون سی حقیقت ہے جسے بتانے میں تم اتنا وقت لگا رہے ہو؟ عمارہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اسامہ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ خاموش بیٹھی رہو، مجھے اس علاقے سے نکلنے دو، یہ نہ ہو کہ ہم غیبی مخلوق سے بچتے بچتے انسانوں کے شکنجے میں پھنس جائیں۔ کیا مطلب؟ عمارہ نے بغیر سوچے سمجھے سوال کیا۔ اس کے سوال کا جواب اسامہ کی بجائے ساحل نے دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پولیس کا شکنجہ، اب سمجھ میں آیا؟ عمارہ نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت اسامہ سے کوئی بات نہ کی جائے۔ عمارہ کی نظریں اس کے پیروں کے قریب پڑی ہوئی بوتلوں پر پڑیں۔ اسے بوتلیں بھری بھری سی لگیں۔ اس نے انہیں چیک کیا تو وہ خوشی سے کھیل اٹھی۔ اسامہ، بوتلوں میں پانی ہے۔ کیا واقعی؟ ساحل بھی خوشی سے چلایا۔ سارے پانی پر ٹوٹ کے پڑے۔ کھانے کی کچھ اشیاء تو ساحل نے پھینک دی تھیں، جو چیزیں گاڑی میں تھیں وہ بھی پہلے کی طرح فریش حالت میں تھیں۔ عمارہ نے سب کو پیزے کا ایک ایک ٹکڑا تھمایا۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ عارفین نے پیزا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے پچھلی نشست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان حمزاد کے ہر طرح کے جادوئی اثرات سے آزاد ہیں۔ ہمارے آس پاس اس وقت شیطانی قوتیں موجود نہیں ہیں۔ شاید زرغام کی موت نے ان بدروحوں کو بھی یہاں سے دور بھیج دیا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا شیطانی کھیل بگڑ چکا ہے۔ وہ فی الحال ہمارے راستے میں نہیں آئیں گی، مگر پھر بھی ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عمارہ نے کہا۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف دیکھا اور تحمل سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان جنگلات سے نکل کر کسی شہر میں داخل ہو جائیں، پھر کسی ہوٹل میں رکیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اور میں تم سب کو ساری بات بھی سمجھا دوں گا۔ دعا کرو کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہو، وہ تینوں حمزاد ہمارا راستہ نہ روکیں۔ گاڑی ویران جنگلات سے گزر رہی تھی۔ خوف کے تصوراتی سائے ابھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف سے سڑک کی طرف جھکے ہوئے درخت حملہ کرتے دیو کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ ہم ان خطرناک جنگلات کی بجائے کسی دوسرے راستے سے بھی تو جا سکتے تھے، عارفین نے ونڈو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے سامنے سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں یہی راستہ جاتا ہے۔ امید ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹے کا سن کر سب چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ دھوپ بہت تیز تھی، سورج جیسے آگ برسا رہا تھا، مگر گاڑی کے اے سی کی وجہ سے وہ سکون سے سفر کر رہے تھے۔ گاڑی کا اس طرح ٹھیک ہو جانا ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ 35 کلومیٹر کے سفر کے بعد خوفناک جنگلات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ چھوٹے سے قصبے کے نام کا بورڈ نظر آ رہا تھا، جو اب تقریباً 18 کلومیٹر تھا۔ ابھی بھی گاڑی ویران علاقے سے ہی گزر رہی تھی، مگر تسلی کے لیے یہ کافی تھا کہ سڑک کے دونوں اطراف پر ٹائر پنکچر کی چھوٹی چھوٹی دکانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے کے بعد ایک پیٹرول پمپ بھی دکھائی دیا۔ سڑک کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے ہرے بھرے کھیت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ آبادی کے اس احساس سے ان کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 10 کلومیٹر سفر کے بعد چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی دکھائی دیے، مگر وہ ان کے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر انہیں ایک ہوٹل دکھائی دیا جس کے اوپر سرائے ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ وہاں رہائش کا بندوبست بھی تھا اور معقول سیٹنگ سسٹم بھی تھا۔ اسامہ نے ہوٹل کے قریب گاڑی پارک کی اور وہ چاروں گاڑی سے اتر گئے۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ماحول ان کے مطابق تھا۔ صرف ایک ہی ٹیبل پر 3 اشخاص بیٹھے تھے، باقی تمام ٹیبلز خالی تھیں۔ مناسب سی جگہ دیکھ کر وہ چاروں بیٹھ گئے۔ ویٹر مینیو لے کر عمارہ کے قریب آیا۔ عمارہ نے مینیو کارڈ لیا اور لسٹ پر اچٹتی نگاہ ڈال کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ ابھی کھانے کا وقت تو نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں چائے منگوا لیتے ہیں اور ساتھ تھوڑے سینڈوچ منگوا لیتے ہیں۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسامہ نے چائے کے ساتھ سینڈوچ کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ویٹر چائے اور سینڈوچ لے آیا۔ چائے پی کر وہ کافی فریش ہو گئے۔
اسامہ نے ویٹر کو بلایا۔ جی سر۔ ویٹر اسامہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا کرو کہ 10 کولڈ ڈرنکس، 10 جوس کے ڈبے، کچھ چپس اور نمکو کے پیکٹس گاڑی میں رکھوا دو۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے اسامہ کے کہنے کے مطابق سامان گاڑی میں رکھوا دیا۔ اب تو بتاؤ کہ زرغام کی موت کیسے ہوئی ہوگی، یعنی تمہیں کیا لگتا ہے؟ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے کھوئے کھوئے سے انداز میں جواب دیا، اس میں شک والی کوئی بات نہیں۔ سارے ثبوت صاف صاف بتا رہے ہیں کہ زرغام کی موت کیسے ہوئی۔ اس کے اپنے ہی ملازم نے اسے زہر دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ زرغام نے اپنا ہمزاد مسخر کر رکھا ہے، اسی لیے میں کسی خاص طریقے سے اسے مارنا چاہتا تھا۔ جب سورج کی شعاعیں اس کے جسم پر پڑ رہی ہوتیں، وہ ایسی حالت میں مرتا تو اس کا شیطان ہمزاد اس کے تابع نہ ہوتا، وہ ایسا ہی ہوتا جیسے ایک عام انسان کا ہمزاد۔ مگر ساجد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے خود بھی جان سے گیا اور اس نے دوسروں کے لیے بھی خطرہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ زرغام کا مادی جسم غیر مرئی باطنی جسم میں بدل گیا ہے۔ قسمت اس کا ساتھ دے گئی، وہ اپنے ناپاک ارادوں سمیت روح بدل چکا ہے۔ اسامہ بول رہا تھا مگر بدلے میں کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ سب کے لب سلب ہو گئے، سینڈوچ ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئے۔ وہ اسی طرح مایوسی سے سر جھکائے بیٹھ گئے جیسے وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی ہار گئے۔ ساحل تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، اس درندے کی موت کے ساتھ اس کے شیطانی منصوبے بھی ختم ہو جاتے، مگر اب کیا ہوا؟ ہماری جنگ تو ہمزاد سے ہی تھی نا، ایک اور بڑھ گیا تو کیا ہوا؟ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اسامہ کی بات پر امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم انسان ہیں، کس طرح ان بدروحوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ روحیں انسانوں کی ہی ہیں۔ ایک لڑکی کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا جو ہم سب کو کمزور کرے۔ ساحل بے تکان بول گیا۔ امارہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے سر جھکا لیا۔ اسامہ نے ساحل کی طرف دیکھا جو ابھی تک غصے میں ہی تھا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ امارہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ وہ روحوں کو بلا سکتی ہے، ان سے بات کر سکتی ہے، مگر اس طرح شیطان ہمزاد کے ایک خوفناک گروپ سے اعلان جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس سے تو کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ سچ پوچھو تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لوگ غصہ کر رہے ہو نا، اس کے پیچھے بھی وجہ ڈر ہی ہے۔ اس لیے میں تم تینوں سے کہتا ہوں کہ جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے تبھی واپسی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ تم میں سے جو چاہے اپنی خوشیوں بھری زندگیوں کی طرف لوٹ سکتا ہے، میں تنہا اس مشن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ امارہ نے اسامہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی خوشیاں کس کام کی جہاں ہر پل موت کے سائے منڈلا رہے ہوں؟ ہمیں تو خوف کی گھمبیر تاریکی میں امید کا دیا جلانا ہے۔ امارہ کے ہاتھ پر ساحل نے اپنا ہاتھ رکھا اور ساحل کے ہاتھ پر عارفین نے، اور پھر دونوں نے مسکراتے ہوئے اسامہ کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ اسی دوران ویٹر اسامہ کے پاس آیا۔ سر، آپ کا سامان گاڑی میں رکھوا دیا ہے، اور کوئی چیز رکھنی ہو تو بتا دیں۔ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، اسامہ نے کہا۔ ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ آگے کیا پلان ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہم اب مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، امید ہے کہ سفر میں یہ بدروہیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ فی الحال تو زرغام کی موت نے ان کا طلسم توڑ دیا ہے۔ اسامہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمزاد ہمارا تعاقب نہیں کریں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمزاد اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے جو ان کا اصل مسکن ہے۔ اسامہ کی اس ادھوری بات پر امارہ نے اس سے پوچھا، کہاں؟ کون سی جگہ؟ مری میں، جہاں ہم جا رہے ہیں، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مری میں؟ مگر کہاں؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم مری پہنچ جائیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیں، پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ نے ویٹر کو بلایا اور بل ادا کر کے وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ وہ ایک بھرپور ارادے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر تھے۔ انہیں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی تھی، سب کچھ نارمل تھا، اس لیے وہ پرسکون انداز میں سفر کر رہے تھے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران ہی سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دے دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریبی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے چھتر پارک کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ پیٹراکس کے علاقے میں ہوا تھا،
جو چھتر پارک سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ ہاں، ہم پیٹراکس میں ہی ٹھہریں گے، اسامہ نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیٹراکس کا بورڈ دکھائی دینے لگا۔ پیٹراکس کا علاقہ شروع ہوتے ہی اسامہ سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ امارہ نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کوئی ہوٹل یا فلیٹ نظر آ جائے۔ ہوٹلز کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، ہمیں اسی جگہ کام ہے، یہیں ٹھہر جائیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اسامہ، ادھر فلیٹس ہیں، امارہ نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی اس طرف نظر دوڑائی۔ ہاں، فلیٹس تو ٹھیک لگ رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں، اسامہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گاڑی کی طرف آیا۔ سامان نکال لو، ایک فلیٹ مل گیا ہے۔ ان سب نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور فلیٹ کی طرف بڑھے۔ اسامہ کے ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔